الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یہ 10واں پارہ ہے اور اس بارے میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کا ذکر کیا گیا ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے مال غنیمت کے بارے میں یہ بات بیان کی تھی کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور 10ویں پارے کے آغاز میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے جنگ کے ذریعے حاصل کیا جائے. سابقہ امتوں میں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب مال غنیمت جمع ہوتا تھا جہاد کے میدان سے تو اسے ایک مقام پر جمع کر کے رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور صرف حلال ہی قرار نہیں دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اطیب، سب سے بہترین اور پاکیزہ مال جو ہے مال غنیمت ہے. اس کو مال غنیمت اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر بکریاں بہت زیادہ ہوتی تھیں. یہ مال مویشی جو ہے نا ان کا یہ سرمایہ ہوتا تھا، تو غنم کہتے ہیں بکری کو. تو اسی سے مال غنیمت کہ عموماً جو ہے بکریاں ہی وصول ہوتی تھی، اونٹ بھی وصول ہو جاتے تھے، لیکن زیادہ تر جو مال کفار سے حاصل ہوتا تھا وہ بکریوں کی شکل میں ملتا تھا، اس لیے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. یہاں اس کی اللہ رب العالمین نے تقسیم بیان کی ہے کہ جان لو انما غنمتم من شیء، کہ جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کیے جائیں گے اور ایک حصہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. وہ جو 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں ان میں سے 3 حصے اس مجاہد کے لیے ہوتے ہیں جس نے گھوڑے پر جہاد کیا ہوتا ہے، اور ایک حصہ اس کا ہوتا ہے کہ جو پیدل جہاد کرتا ہے، اور جو 5واں حصہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے پھر تقسیم ہوتی 5 جگہ پر. 4 جو حصے ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور اسی سے اسلحہ بھی خریدا جاتا ہے دوبارہ جہاد کرنے کے لیے. البتہ جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اور اسی سے ازواج مطہرات کا سالانہ خرچہ بھی نکالا جاتا تھا. تو اس تعلق سے یہ مال غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر دوبارہ یہاں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ. یوم الفرقان جو ہے یہ جنگ بدر کا نام ہے. میں نے بتایا تھا کل کے درس میں کہ جنگ بدر سن 2 ہجری کے اندر ہوئی تھی، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار نے اس جنگ کے بارے میں جو باتیں کہی تھی وہ انسان کی تاریخ میں کسی نے باتیں دہرائی نہیں تھی. کفار نے کہا تھا کہ ہم ان مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے کہ دوبارہ ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں بچے گا. ایک مکمل منصوبہ بنا کر وہ لوگ آئے تھے، اور اسلحے سے لیس تھے. وہ لوگ شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آئے تھے، گانے والیاں. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں جب فتح ملے گی ہم جشن منائیں گے، شراب و کباب کی محفلیں جمیں گی. یہ تمام چیزیں وہ سوچ کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کو کام تمام کر دینا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا. یہ 313 مسلمان جو صحابہ کرام تھے جب ان سے مقابلہ پڑا تو 70 جہنم واصل ہوئے تھے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا تھا. ان کی کمر توڑ دی گئی تھی. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ احد ہے، خیبر ہے، تبوک ہے، حنین ہے،
کسی بھی جنگ کے اندر کفار نے کبھی یہ عزم نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے. یہ جنگ بدر ہے جس کے بارے میں ان کو یہ سوچ تھی ہے. تو یہاں رب العالمین نے ان کا جو غرور تھا، جو تکبر تھا، اسے خاک میں ملا دیا تھا. وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کے آداب بیان کیے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جہاد کرنے کے لیے، جہاد کے میدان میں ثابت قدمی کے لیے پہلا امر اللہ کو یاد کرو. نمبر 2 اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. نمبر 3 ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے. اگر تم جھگڑا کرو گے تو فرمایا کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم جہاد کے میدان میں ثابت قدم نہیں رہو گے. وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. یہ آداب الجہاد ہیں، جہاد کے آداب ہیں یہ کہ آپس میں تنازع نہیں کرنا ہے. دیکھیں امت کی خیر و بھلائی جو ہے نا وہ اتحاد میں ہے، اتفاق میں ہے، اور امت کی بربادی جو ہے وہ انتشار اور اختلاف کے اندر ہے. دین اسلام میں جو چیزیں معمولی ہیں ان کے اندر بھی اجتماعیت کی خیر و برکت کا ذکر کیا گیا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ انا ناکل ولا نشبع، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیراب نہیں ہوتے، پیٹ ہمارا بھرتا نہیں ہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ لعلکم تاکلون متفرقین، لگتا ہے کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہو، مل کر نہیں کھاتے اکٹھے جو ہے. صحابہ نے کہا یہ بات تو ہے. میں کہ فاجتمعوا علی طعامکم، تم کھانا مل کر کھاؤ، یبارک لکم فیہ، تمہارے کھانے میں برکت پیدا کر دی جائے گی. تو جب کھانے میں اجتماعیت میں برکت ہے، خیر ہے، تو جہاد کے میدان کے اندر بالاولیٰ جو ہے اجتماعیت میں خیر اور برکت ہوتی ہے. تو لہذا یہاں رب العالمین نے تعلیم دی ہے کہ تمہارے لیے خیر اور جو برکت ہے وہ اجتماعیت میں ہے. تو جہاد کے میدان میں خصوصاً جو ہے تم میں انتشار اور اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر معمولی اختلاف ہو جائے تو انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب العالمین نے بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سی ہے، اور میں تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں کیا دیکھا، تنازع رجلان، کہ دو بندے آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. میں انہیں چھڑانے لگا تو مجھ سے وہ رات بھلا دی گئی. اب تنازع جو ہے کتنی بڑی خیر سے محروم کر گیا کہ شب قدر کا جو تعین کر دیا گیا تھا وہ اللہ کے پیغمبر بتانے کے لیے آ رہے تھے، لیکن جھگڑے کی وجہ سے خیر سے محروم ہوئے. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اب تم اس رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کے اندر. تو تنازع نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد رب العالمین نے ابو جہل اور فرعون کی مماثلت بیان کی ہے کہ ابو جہل اور فرعون جو ہے ان میں مماثلت ہے. ابو جہل جب نکلا تھا بدر کے لیے تو قرآن نے ذکر کیا باطرا ورئاء الناس، بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے نکلا تھا، وہ ریاکاری کرتے ہوئے، اس میں کبر آیا ہوا تھا، نخوت کا شکار ہو گیا. وہ یہی فرعون کا معاملہ تھا. فرعون بھی انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا. تو یہاں مماثلت بیان فرمائی ہے کہ کذب آل فرعون والذین من قبلہم، کہ جیسے ہم نے آل فرعون کو پانی میں غرق کیا تھا، ہم نے اسی طرح ابو جہل کو ہے جنگ بدر کے میدان میں خاک میں ملا دیا. اس کو چھوٹے بچوں کے ہاتھ یہ جہنم واصل ہوا ابو جہل جو ہے. تو لہذا یہاں فرعون کی اور ابو جہل کی آپس میں مماثلت کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں ایک اور تعلیم دی گئی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت ہر جہاد کے میدان میں فرشتے نہیں آئیں گے. جنگ بدر میں فرشتے آ گئے تھے لیکن ہر میدان میں فرشتے نہیں آئیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اب تم نے خود بھی تیاری کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے، اسلحہ تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. ہر میدان میں فرشتے ساتھ نہیں دیں گے آپ کے. جو یہ مسلمانوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں. اور یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہے، قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. تمہارے پاس جتنی قوت تم تیار کر لو، گھوڑا ہے، تیر اندازی ہے، تلوار ہے، ویپن ہے. اس دور کے اندر جو ہے تمہارے پاس جتنی طاقت تم تیاری کرو، لیکن جہاد کے میدان میں فتوحات جو ہے یہ رب العالمین کے تعلق کی بنیاد پر انسان کو حاصل ہوتا ہے.
یہ جو مادی اشیاء ہے نا، یہ اسلحہ وغیرہ ہے، یہ جتنی قوت تمہارے پاس تم جمع کر لو، لیکن جب دین کی باری آئی تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارا اسلام پورا ہونا چاہیے. اسلحہ پورا ہے یا نہیں ہے، جتنی قوت ہے جمع کر لو، لیکن اسلام تمہارا کم نہیں ہونا چاہیے. تو گویا کہ اسلام میں داخل پورے ہونا ہے، من قوت نہیں کہ جتنی طاقت ہو، نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن جہاد کے میدان میں جتنی قوت تمہارے پاس تم تیار کر لو. تو اصل ہمارا دین ہے، اصل ہماری قوت کیا ہے؟ وہ ہمارا دین ہے، وہ انسان کا مکمل ہونا چاہیے. اس کے بعد سورۃ توبہ ہے، اس کے 3 نام ہیں. اس کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے، اور توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ 3 صحابہ کرام کی توبہ کا ذکر ہے جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جس کا تذکرہ 11ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا. تو اس بنیاد پر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو اس کو سورۃ توبہ کہا جاتا ہے. اور اس کا نام ایک سورۃ البراءہ بھی ہے، برات کا اعلان کرنا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا تھا. اور اس کا نام ایک سورۃ الموضحہ، موضحہ کا معنی رسوا کرنے والی. تو اس میں منافقین کی پول پٹی کھولی گئی ہے اور ان کی رسوائی کا ذکر کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورت کے 3 نام ہیں. اس سورت کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. اس کی 2 بڑی وجہیں معلوم ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے انشاءاللہ محفوظ ہے، کیونکہ اس میں آج تک کوئی بسم اللہ لکھ نہیں سکا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اس کو بسم اللہ لکھوائی نہیں تھی اور آج تک لکھی نہیں گئی، اور ہمارا ایمان ہے قیامت تک اس میں لکھی نہیں جائے گی. یہ قرآن کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ العالمین نے قرآن کو محفوظ کرنا تھا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اس وقت بھی اور آج بھی نہیں، اور قیامت تک نہیں ہوگی. اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورۃ توبہ یہ آپس میں مربوط ہیں، ان کا تعلق اور ربط ہے آپس میں. وہ ربط یہ ہے کہ اللہ نے سورہ انفال میں جہاد کو حکم دیا کہ جہاد کرو، اور اس سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ جہاد کرنا کن سے ہے. تو یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آگے آئے گا اس کا ذکر کہ جہاد کرو کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. تو لہذا یہاں جن سے جہاد کرنا ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس لحاظ سے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ میں آپس میں ربط اور تعلق ہے. اس صورت میں اللہ العالمین نے 3 افراد کا ذکر کیا ہے. مشرکین کا ذکر کیا ہے، منافقین کا ذکر کیا ہے، اور یہود و نصارہ کا ذکر کیا ہے. مشرکین کے بارے میں اللہ العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ تم مشرکین سے معاہدہ کر لو کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، 4 مہینے کے اندر سوچ لو کہ اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں. اگر اسلام میں داخل نہیں ہونا ہے پھر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے تم یہاں رہ سکتے ہو، ان سے تم معاہدہ کر لو. 4 مہینے کے بعد اگر اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا. اگر جانے کے بعد دوبارہ کوئی مشرک یہاں آنا چاہتا ہے عرب کی سرزمین کے اندر جو ہے، وہ اپنا ویزا لے کر تعلیم کے لیے اس کے اندر آ سکتا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی مشرک جو ہے دوبارہ ہماری مسلم کنٹری میں آنا چاہتا ہے تو پاسپورٹ کے ذریعے، ویزے کے ذریعے آ سکتا ہے، ورنہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. یہ احکامات دیے مشرکین کے لیے اس صورت کے اندر. اور ساتھ یہ بات بھی بیان کی ہے کہ کسی مشرک کی لائق نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کرے. یہ مشرکین کا کام نہیں. اسلامی ریاست میں مساجد اور اللہ کے گھر جو ہے مسلمان تعمیر کرتے ہیں. اور یہاں ضمن نے یہ بات بھی بیان کر دی، یہ کفار اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ ہماری برائی بیان کرتے ہیں، کبھی اچھائی بھی بیان کر دیا کریں. ہماری اچھائی یہ ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے جس میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے. یہ ہماری اچھائی ہے. قرآن نے یہاں رد کیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، فرمایا کہ یہ اور جو ایمان لے کر آتے ہیں جہاد کرتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. خواہ انسان خانہ کعبہ کو تعمیر کرے یا وہ حاجیوں کو پانی پلائے، حاجیوں کو ستو پلائے، اگر تمہارے پاس توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو تمہارا یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے.
کامیابی کے لیے اول شرط جو ہے فلاح پانے کے لیے قد افلح المؤمنون، مومن ہونا شرط ہے. لا يدخل الجنت الا نفس مؤمن، اللہ کے نبی نے اعلان کروایا تھا کہ اعلان کر دو کہ جنت میں نفس مومن داخل کیا جائے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. عاص بن وائل کا جب انتقال ہوا، کافر تھا یہ، اس نے مرتے وقت اپنے 2 بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم نے 100 غلام آزاد کرنے ہیں. 50 ایک بیٹا ادا کرے گا، 50 ایک آزاد کرے گا. باپ کا انتقال ہو گیا. ایک بیٹا تھا ہشام بن عاص، اس نے 50 غلام آزاد کر دیے، وہ مسلمان نہیں تھا اس کا بیٹا. اور ایک صحابی تھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ میرے باپ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ 50 غلام آزاد کرنے ہیں، میرے بھائی نے تو آزاد کر دیے ہیں، میں نے بھی آزاد نہیں کیے، کروں یا نہ کروں؟ آپ نے جواب دیا لو کان اباک اقر بالتوحید، اگر تیرا باپ توحید پرست ہوتا، موحد ہوتا اور تو صدقہ کرتا، اس کی طرف سے اس کو فائدہ پہنچتا اس کو، لیکن تیرا باپ موحد نہیں تھا، لہذا تمہارا خرچہ صدقہ جو ہے اس کا کام آنے والا نہیں ہے. تو اصل چیز ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالی نے جنگ حنین کا ذکر کیا ہے اور تبوک کا ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں یہود کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کو مارو، ان سے لڑو، ان کی کمر توڑ دو، اگر یہ لڑنے کو تیار نہیں ہے تو پھر جزیہ دے کے یہاں رہ سکتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اپنے علماء کو رب بنا لیا، انہوں نے حلال و حرام کا اختیار ان کو دے دیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا حلال و حرام کا اختیار دے کر. اور یہ بھی فرمایا کہ بہت سے ایسے علماء ہیں، درویش ہیں، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، جو غلط فتوے بیان کر کے، رشوت لے کر مسائل بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کے سفر ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ جس کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہے وہ یہاں سے چلا جائے، مدینہ منورہ چلا جائے. صحابہ کرام چلے گئے تھے، خود اللہ کے پیغمبر تشریف فرما رہے مکہ المکرمہ میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہے. اللہ رب العالمین نے بالآخر حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی رفاقت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا انتخاب کیا. بڑا اعلیٰ انتخاب ہے میرے بھائی. ابن قیم کا قول ہے رحمہ اللہ کا کہ صدیق کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہوتا ہو. یہ پورا صحابی جو ہے سنت کا مجسمہ تھا. تو رفیق سفر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے انتخاب کیا صدیق کا جو ہے سفر کے لیے. اور سفر شروع ہو گیا سفر ہجرت کے لیے. غار ثور میں اللہ کے پیغمبر پہنچے، صدیق نے پورا غار صاف کیا اور کندھے پہ اٹھا کے اللہ کے نبی کو پہاڑی پر لے کر گئے تھے. غار ثور اونچے مقام پر ہے، اندر اتارا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس کی شان ہوگی اس کی. اور قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے کہ تم کسی اور کا صحابی مانو یا نہ مانو، صدیق کی صحابی ہونے کا قرآن نے ذکر کیا ہے. فرمایا کہ لا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لصاحبہ، صدیق کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہاں یہ نقطہ بھی یاد ہے کہ لا تحزن، فرمایا ابوبکر لا تحزن، غمگین نہ ہو. ایک ہوتا ہے حزن، ایک ہوتا ہے خوف، دونوں میں فرق ہے. حزن کا معنی ہوتا ہے کسی اور کا غم کرنا، اور خوف کا مطلب اپنے آپ میں غم ہونا. تو لا تحزن، صدیق تو غمگین نہ ہو، تیرا غم میرا غم ہے. اور خوف ہوتا ہے اپنے غم کو کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں کسی اور کے خوف کو. جو تو لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد پھر منافقین کے جرائم کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، نماز سستی سے ادا کرتے ہیں، بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں. صحابہ کرام اسلام کے شاعر میں سے ہیں، شاعر اسلام میں سے ہیں. اور یہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ منافقین نے صحابہ کرام کے بارے میں نکتہ چینی کی تھی، حرزہ سرائی کی تھی. تبوک سے واپس آتے ہوئے کہا کہ یہ بڑے بڑے پیٹ والے باتونی صحابہ کرام کے بارے میں باتیں بول رہے ہیں، یہ بڑے باتیں کرتے ہیں، بڑے پیٹ والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تو اللہ العالمین نے یہ قرآن اتار دیا تھا
کہ وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ ان سے پوچھے کہ تم ایسے کیوں کہتے ہو، ان کا یہی جواب ہوگا کہ ہم تو اسے مذاق کر رہے تھے، ہم نے سنجیدہ ہو کر نہیں کہا یہ بات، بطور مذاق کے تفریحاً یہ بات کہی ہے۔ فرمایا ان کو کہہ دیجئے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لا کر بھی کافر ہو چکے ہو۔ تو جو انسان شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، سنجیدہ ہو یا غیر سنجیدہ ہو، دونوں صورتوں میں انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام پہ نکتہ چینی کرنا، ہردہ سرائی کرنے والا انسان جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور مزید منافقین کی علامتیں بیان گئی کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے منع کرتے ہیں، اور جہاد کے میدان سے وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں منافقین کا ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ منافقین ساری کرتوتیں تمہارے سامنے ہیں، تو لہذا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نے آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ ادا نہیں کرنا ہے اور نہ قبر پہ جانا آپ نے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ پڑھایا تھا، وسلم نے جنازہ پڑھایا تھا، اپنی قمیص اس کو دی تھی، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں داخل کیا تھا، قبر میں اللہ کے نبی نے اس کو اتارا تھا۔ یہ سارے معاملات اللہ کے نبی نے فرمائے تھے، یہ اس وقت تک تھے جب تک آپ کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے، بیٹا مسلمان تھا ان کا جو ہے، پھر قرآن آیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، جو ہو چکا ہو چکا، آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی منافق مر جائے گا، نہ اس کا جنازہ ہے، اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ آپ نے اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور پھر آخر میں العالمین نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا کوئی شرعی عذر نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اس میں کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اس کا انشاءاللہ 11ویں پارے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔